نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا صدق الله العظيم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سارے مل کے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ حمد و صلاة کے بعد دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، جیسا کہ آپ قاری صاحب محترم کی زبانی سن رہے تھے کہ حضرت سخی سید بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ اور آپ کے برادر مکرم سادات کرام کے عرس پاک کی یہ خوبصورت تقریبات ہیں۔ تلاوت آپ نے سنی، نعت خوانی سنی۔ بڑی تاریخی مسجد کے پہلو میں ہم سب جمع ہیں۔ امام المحدثین، استاذ الاکابر حضرت پیر سید دیدار علی شاہ صاحب محدث الوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے اس مسجد مبارکہ میں اپنی زندگی ساری کتاب و سنت کا درس دیا ہے۔ پھر آپ کے صاحبزادے مفتی اعظم پاکستان سید ابو البرکات سید احمد قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، غازی کشمیر مجاہد تحریک ختم نبوت حضرت علامہ سید ابو الحسنات محمد احمد قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان حضرات نے یہاں سے بڑی خدمات سر انجام دی۔ سید دیدار شاہ صاحب کا عرس بھی اسی بدھ کو ہوگا، میں بھی آؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ عرس۔ شاہ صاحب بہت بڑے آدمی ہیں، یہ ان کی میرے خیال ہے مسجد کا نام بھی جامع مسجد سید دیدار علی شاہ ہے، یہ قریب میں ہے۔ ان لوگوں نے خدمات کی ہیں، کام کیا ہے، ڈیوٹیاں کی ہیں۔ ہمارے ہاں پاکستان میں یا کوئی سید صاحب کا شاگرد ہے یا ان کے شاگردوں کا شاگرد ہے یا ان کے شاگردوں کے شاگردوں کا شاگرد ہے۔ یہ بڑے لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سادات کے عرس کے صدقے ہم سب کو عقیدوں کی پختگی، اعمال کی درستگی نصیب فرمائے۔ اسلام ایک نظریے کا نام ہے۔ ہمارے صوفیہ کرام اس نظریے کو سمجھ لیتے ہیں۔ ایک بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ کسی درویش نے کہا تھا کہ عرس بزرگ کا نہیں ہوتا، اس کی بزرگی کا ہوتا ہے، تعلیمات کا عرس ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جو تھے یہ اسلام کا نظریہ سمجھ گئے تھے۔ ایک نظریہ کفر کا ہے، ملحد کا ہے، بے دین کا ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ کھاؤ پیو، ساری آسانیاں اپنے ڈرائنگ روم میں جمع کرو، من چاہی زندگی گزارو۔ یہ الحاد پر مبنی درس لوگ دیتے ہیں۔ ایک نظریہ اسلام کا ہے، مسلمان کا ہے، نبی پاک کا دیا ہوا ہے۔ وہ نظریہ یہ ہے کہ تم نے دنیا میں مسافر کی طرح رہنا ہے، راہگیر کی طرح رہنا ہے۔ دنیا مومن کے لیے قید خانے کی مانند ہے۔ تم نے یہاں من چاہی زندگی نہیں گزارنی، یہاں تم نے اللہ رسول کے حکم کے مطابق چلنا ہے، تھوڑے پہ گزارا کرنا ہے۔ ساری چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی، پر اس میں جو تمہارا حق ہے، رزق حلال ہے، صرف اسی کو تم نے لینا ہے۔ تم نے دنیا کی آسانیوں کے ساتھ دل نہیں لگانا۔ ہمارا زیادہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا تو ہم معاذ اللہ غافل ہوئے۔ زیادہ ہمارے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم آرام پسند ہو جاتے ہیں۔ لوگوں نے عشرت قدیں تعمیر کر لی ہیں، ذرا سی تکلیف، ذرا سا بوجھ اپنے وجود پر لوگ برداشت نہیں کرتے۔
بہت زیادہ سہولیات کا جب انسان عادی ہو جاتا ہے پھر اس میں دلیری ختم ہو جاتی، پھر وہ کہیں کھڑا نہیں رہ سکتا، حق کی کوئی بات نہیں کہہ سکتا، طبیعت آرام پسند ہو گئی، پھر اپنے ذاتی اور چھوٹے مفادات سے اسے غرض ہوتی ہے، پھر وہ نظریاتی آدمی نہیں رہتا۔ آپ دیکھیے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مزاج کے لحاظ سے دلیر آدمی ہیں۔ جناب عمر تشریف لے گئے، محبوب اٹھے حضرت عمر کی ملاقات کے لیے، تو حضور کی مقدس کمر مبارک سے کپڑا ہٹ گیا، موٹے بان کی چارپائی کے نشان، موٹے بان کی چارپائی، اسی تے انہوں پنڈا نا مونج دی منجی آکھی دا سی۔ اب پتہ نہیں کچھ لوگوں کو اس کا پتہ ہے کہ نہیں، اب آپ اس کا ترجمہ موٹے بان کی چارپائی کر لیں تو وہ حضرت نبی کریم علیہ السلام جب اٹھے تو چارپائی کے نشان تھے۔ غریب گھروں میں بھی اب بیڈ ہے، وہ بھی موٹے فوم کے گدے پہ سوتے ہیں، بہت زیادہ آسانی میں جب آپ سوتے ہیں تو زیادہ نیند آتی ہے، لمبی نیند آتی ہے۔ جب بندہ بے فکر ہو کے وقت گزارتا ہے تو زیادہ سوتا ہے۔ فکر والے جو ہوتے ہیں نا، فکر والے، رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، درد مندانو یاد سجن دی ستیاں وی آن جگاوے۔ تو نبی پاک علیہ السلام اس پر آرام فرماتے، جب اٹھے تو کمر مبارک سے کپڑا ہٹا تو موٹے بان کی چارپائی کے نشان تھے آپ کی مقدس کمر پر۔ حضرت عمر مزاج کے لحاظ سے دلیر ہیں، حوصلے والے، لیکن حضور کی یہ کیفیت دیکھ کے رو پڑے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ، اللہ کے دشمن، معاذ اللہ، دین کے دشمن، وہ اتنی آرام دہ زندگی گزار رہے ہیں اور آپ اللہ کے محبوب ہو کے اس حال میں۔ آپ میری بات کو سمجھیں گے نوجوان، حضرت عمر بڑی درد سے بات کر رہے تھے، پر حضور نے انہیں نظریہ سمجھایا، نظریہ۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، عمر کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں آسانیاں لے لیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی مشقت اٹھائیں اور آخرت کی ساری عزتیں اللہ ہمیں ہی عطا کر دے؟ یہ نظریہ ہے دین کا، نظریہ۔ تھوڑے پہ گزارا کرو، تھوڑی مشکل، کتنی کو زندگی ہوگی بھلا، کتنی کو، 60 سال 70 سال، سارا وقت بندہ سہولتیں ڈھونڈتے میں ہی لگا دے، اور پھر جن گھروں میں مال زیادہ آ جاتا ہے ان کے بچے تو زیادہ آرام پسند ہو جاتے ہیں، ان کا تو اے سی بھی ریموٹ کنٹرول ہے، ان کی تو وہ تو اٹھ کے، اور ہم نے تو واش روم بھی کمروں میں بنا لیے، کوئی تکلیف کرتے ہی نہیں۔ یہ جو ہمارے صوفیات ہیں نا، یہ عملاً جد و جہد کا درس دیتے تھے، تھوڑے پہ گزارا کرتے تھے، ایک وقت روٹی کھاتے تھے۔ یہ ان لوگوں کے پاس 2-4 جوڑے ہوتے تھے، زہد والی زندگی گزارتے تھے۔ آپ یہ شہر بعد میں آباد ہوئے، جب داتا صاحب نے لاہور آ کے ڈیرا لگایا تھا تو کتابوں میں ہے کہ درویش راوی کنارے بیٹھے تھے، تو دریا کے کنارے بیٹھے تھے وہ، تو بعد میں لاہور بہت آباد ہو گیا۔ ان لوگوں نے عملاً اپنی زندگی دیکھیں نا، حضور نے فرمایا زندگی مسافروں کی طرح گزارو، کن فی الدنیا کانک غریب و عابر سبیل، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کس طرح زندگی گزارو؟ اللہ کرے آپ موبائل نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں، آمین تو کہہ دیں، دعا مانگی ہے، دعا پہ تو آمین کہنا چاہیے۔ میں نے بس ایک دو باتیں کرنی ہیں آپ سے، مسافروں کی طرح زندگی گزارو۔ جو مسافر ہوتا ہے بس اسٹینڈ پہ روز جاتا ہے نوکری پہ جانے کے لیے، کبھی اس نے کہا ہے کہ یہاں روز کھڑا ہوتا ہوں تو میں یہ بس اسٹینڈ کی جگہ خرید نہ لوں، تھوڑی سی خریدی ہے کبھی اس نے؟ وہ جو بہت زیادہ سفر کرتے ہیں ٹرین پہ، پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت زندگی کیسی گزری؟ تو فرمانے لگے آدھی ریل میں گزر گئی اور آدھی جیل میں گزر گئی، اس طرح گزری ہے۔ بہت زیادہ جو لوگ سفر کرتے ہیں ٹرین پہ، انہوں نے کبھی کہا ہے کہ پلیٹ فارم پہ روز آنا پڑتا ہے، تھوڑا سا پلیٹ فارم خرید لوں؟ چلیں اور بات کھول کے عرض کرتے ہیں، جس بندے نے بڑا مہنگا ٹکٹ خریدا ہے نا ہوائی جہاز کا، مہنگا،
تو وہ جب بولڈنگ کارڈ لے کے ویٹنگ روم میں جاتا ہے نا، تو جا کے سب سے پہلے بھی اپنا بیگ کسی کرسی پہ رکھ دینا، تو کوئی بندہ اٹھا کے وہ چلا گیا واش روم میں یا کسی اور جگہ ذرا تبھی حاجت کے لیے، تو کوئی اس کی جگہ پہ بیٹھ جائے تو بندے لڑائی کرتے ہی نہیں، چپ کر کے بیگ اٹھایا تو دوسری کرسی پہ، کیوں نہیں لڑتے بھلا؟ ان کو پتہ ہے فلائٹ آئی اور میں، کوئی نہیں سمجھے آپ، فلائٹ آئی اور میں، مسافر جھگڑے نہیں کرتے، فلائٹ آئی اور ہم نے چلے جانا ہے تو رٹے والی کیا بات؟ او خدا کے بندے، ہمیں تو حضور نے فرمایا تھا مسافر بن کے رہنا، اور ہمارا رٹا ختم ہی نہیں ہوتا، جھگڑا ختم ہی نہیں ہوتا، ہر بات پہ رٹا، ہر بات پہ جھگڑا، مجھے پوچھا کیوں نہیں، مجھے گنا کیوں نہیں؟ مسافر اس طرح نہیں کرتے، وہ تو کوئی رٹا۔ آپ مجھے بتائیں جو سعودی عرب مزدوری کرنے جاتا ہے اور 35 سال رہتا ہے، وہ تو وہاں جا کے کمبل بھی نہیں بدلتا، جو پہلے دن خریدا تھا واپس آیا تو وہی ہے، کیوں؟ اس نے وہاں کوئی مکان نہیں بنایا، کیوں نہیں بنایا؟ اسے پتہ ہے کہ میرا تو مکان پاکستان میں ہے، میں وہاں کیوں بناؤں؟ ہمارے صوفیاء نے کیوں نہیں محل بنائے؟ ان کو پتہ تھا ہمارے رب نے جنت میں بنا دیے۔ حضرت عمر فاروق نے کیوں نہیں مکان بنایا؟ 24 لاکھ مربع میل کے حکمران تھے، کوئی شاندار محل کیوں نہیں بنایا؟ مقروض تشریف لے گئے دنیا سے، کیوں نہیں بھلا بنایا؟ اس لیے نہیں بنایا کہ حضور جب معراج سے واپس آئے تو فرمایا عمر میں تیرا محل جنت میں دیکھ آیا ہوں، اور باہر حور بھی بیٹھی دیکھ کے آیا ہوں، میں دیکھ آیا ہوں۔ انہیں پتا تھا میرا بنا ہوا ہے، یہاں بنانے کی کیا ضرورت؟ صوفیاء نے اپنی زندگی جو عبادتوں میں گزار دی، ریاضتوں میں گزار دی، تقوی میں گزار دی، زہد میں گزار دی، وہ نظریاتی ہو گئے تھے، اس چکر میں نہیں تھے کہ 6 کو 12 کیسے کرنا ہے۔ ہم تو نا اتنے پکے ہو گئے ہیں، اتنے پکے ہو گئے ہیں کہ ہمارے سارے رشتے دولت کے، خدا معاف کرے، سارا کچھ، ایک تو انہوں نے زندگی نظریاتی گزاری۔ جب بندہ زندگی میں نظریاتی ہوتا ہے نا تو مرنے کے بعد پھر بھی ایک نظریہ ہے، موت کے بعد بھی ایک نظریہ ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے کہ قبر کے اندر کھڑکی کوئی نہیں، دروازہ کوئی نہیں، اندھیرا بڑا ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، آکسیجن کا کوئی انتظام ہی نہیں، بڑا سوچ کے بندہ گھبراتا ہے۔ ایک نظریہ یہ ہے، توجہ ہے میری بات پر؟ قبر اندھیرے کا گھر ہے، کھڈا ہے، گڑھا ہے، ایک نظریہ یہ ہے۔ اور ایک نظریہ یہ ہے کہ قبر باغ ہے۔ پھر سوچے میں نے کیا کہا ہے؟ اچھا 1 منٹ کے لیے سوچے تو صحیح، قبر باغ ہے، ہم نے جانا ہے تو باغ میں جانا ہے، نہیں ابھی آپ کہیں اور گھوم رہے ہیں، اللہ کرے واپس آئیں، میری بات سمجھے، قبر باغ ہے، ہم نے مرنا ہے تو باغ میں جانا ہے، اور باغ معمولی نہیں، حضور نے فرمایا جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور باغ اتنی شانوں والا ہے کہ جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے رسول کی نصیب ہوگی۔ یہ جو قبر ہے نا کھڈا، یہ نافرمان کی قبر ہے، منافق کافر کی قبر ہے، اور یہ جو قبر باغ ہے نا یہ مومن کی قبر ہے، اللہ کے فرما بردار کی قبر ہے، اندر باغ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ ہے۔ تو مومن ڈرتے نہیں تھے موت سے، گھبراتے نہیں تھے، اس لیے کہ انہیں پتا تھا مرنا ہے تو باغ میں جانا ہے، تیاری تھی، اندر تیاری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نا ان دونوں صورتوں کو بیان کیا، فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، فرمایا جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے نا، قیامت کے دن متقی لوگوں کو جب رب کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو مہمان بنا کے پیش کیا جائے گا۔ یہ اللہ کے مہمان ہوں گے متقی لوگ، رب کے مہمان۔ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا، اور جو مجرم ہوں گے انہیں پیاسا ہانکا جائے گا، دوزخ کی طرف پیاسا ہانکا جائے گا، پیاسا۔ یہ جو مومن لوگ تھے نا، یہ تو میرے بھائی جب قبر، کون کہتا ہے ولی مر گئے، وہ تو قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے، وہ تو چلے گئے خدا کی رحمت میں، خدا کے فضل میں۔ دیکھو ہم چونکہ مرنا نہیں چاہتے، سہولتیں بڑی کٹھی کی ہیں، اور جتنا آج تک محنت کی ہے ساری جینے کے لیے کی ہے، اللہ والوں نے جتنی محنت کی تھی مرنے کے لیے کی تھی،
جو بندہ جس چیز کے لیے محنت کرتا ہے، جب بندہ اتنا مال اکٹھا کرے، اتنی مہنگی مہنگی چیزیں خریدے، پھر چھوڑ کے مر جائے، پھر مرنے کو دل کرتا؟ پھر کہاں دل کرتا ہے مرنے؟ اتنی زیادہ اب تو مجھے بعض لوگوں پہ نا محبت آتی ہے بڑی. میں ان کی کیفیات دیکھتا ہوں نا، یعنی 6 کارڈ بنوائے ہوئے ہیں اور پھٹیاں لگوائی ہوئی ہیں اور تختیاں لگوائی ہوئی ہیں، اور جناب بس نہیں چلتا، گاڑی پہ بھی نام لکھوا دیں. مسجد میں اگر کوئی 50,000 خرچ کیا تو وہاں بھی ٹائل پہ نام لکھوا لیا ہے، بس نہیں چلتا. ایسے جیسے پریشان ہو گئے، جیسے منت کر رہے ہیں، یار تعریف کر دیو تھوڑی جی ساڈی، آخ دیو میں مشہور آدمی ہاں، وہ کرو. اس طرح کا لہجہ ہو گیا. یہ کن لوگوں کا لہجہ ہے؟ جن کے اندر دنیا پیوست ہو گئی ہے، لگ گئے اس کام. رب کے بندے کون تھے؟ وہ تو چھپتے تھے، پیچھے پیچھے ہٹتے تھے، کسی کو پتہ نہ چل جائے. دور اٹھ بلے آ چلو تھے وسیے، اور جتھے وس دینی سارے ینے، نہ کوئی ساڈی ذات پچھانے نہ کوئی سانو منے. بچتے تھے، نظریاتی لوگ تھے نا. شاہ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بس میں بات سمیٹنے لگا ہوں، آپ غور کرنا. فرماتے ہیں میں عطر کا کاروبار کرتا تھا. عطر کا کاروبار آپ کو پتہ بڑا مہنگا ہے. آج بھی عرب شریف کے اندر سونے والی دکان کے ساتھ عطر والی دکان ہوتی ہے. اتنا کرایہ وہ دیتا ہے، اتنا یہ دیتا ہے، مہنگا بزنس. فرماتے ہیں میں عطار تھا، عطر بیچتا تھا اور مہنگا، تو بڑا کاروبار تھا، سارا کچھ تھا. ایک بابا جی آ گئے کوئی سامان خریدنے، تو انہوں نے کبھی ایک شیشی دیکھی، کبھی دوسری دیکھی. تو یہ جو سیل مین ہوتے ہیں نا، یہ چپ کر کے نہیں بیٹھتے. کہتے ہیں جب بابے نے 5-7 منٹ وہ بوتلیں ساری دیکھی تو میں بول پڑا. میں نے کہا بابا جی کیا چاہیے، مجھے بتا دیں کیا چاہیے، کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو بابا جی فرمانے لگے پتر دیکھ رہا ہوں تیری جان بڑی مشکل سے نکلے گی. میں نے کہا جی وہ کیوں؟ کہنے لگا مال ہی بڑا جمع کیا ہے، جب مرنے لگے گا کبھی یہ والی شیشی یاد آئے گی، کبھی وہ والی یاد آئے گی، تو کیسے مرے گا؟ کبھی وہ پجارو یاد آئے گی، کبھی پلاٹ یاد آئے گا، کبھی وہ اتنی لڑائیاں کر کے دکان پہ قبضہ کیا، اب چھوڑ کے مر جائے تو مشکل سے مرے گا. کہتے میں دنیا دار تھا، مجھے بزرگوں کی بات کا اور غصہ آیا. میں نے کہا بابا میری تو مشکل سے نکلے گی، تیری کیسے نکلے گی؟ تنزن میں نے کہا. کہتے بابا جی کہنے لگے پتر ادھر آ دکھاؤں. میں ان کے قریب گیا، وہ فرش پہ لیٹے، کلمہ پڑھا، روح پرواز کر گئی. عرش فرشتے بانگا ملیاں، مکے پہ گیا شور. بلے شاہ ایسا نہیں ہو مرنا، یہ مر گیا ہی کوئی ہور کا اس طرح نکلے گی. ہماری تو تیاری ہے، تیار بیٹھے ہیں، ہمارے پاس اتنے ایک ہی تو ہینڈ کیری ہے، تو ہم نے کہاں چین پہ کھڑے ہونا ہے؟ ہم تو آئے اور آئے، ہم تو گئے میاں. ان لوگوں نے نظریاتی وقت گزارا. اس لیے صبح قیامت میں جب وہ میدانوں میں نکلیں گے تو ان کا رنگ ہوگا، ان کا انداز ہوگا. کچھ لوگ ہوں گے، رب کریم اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی رحمت فرمائے گا. میں تو بات سمیٹنے لگا تھا. صحابہ میں سے نا سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ، میں کبھی پورا پڑھ نہیں سکا ان کو، بس تڑپ جاتا ہوں، پورا نہیں پڑھا جاتا. ایک جنگ پہ حضور کے پیچھے جا رہے تھے تو سارا سامان اکیلے ہی کندھے پہ رکھ کے جا رہے تھے. تو محبوب نے فرمایا ابو ذر تو چلتا اکیلا ہے، جب دنیا سے جائے گا تب بھی اکیلا ہی جائے گا. ساری زندگی فقیری میں گزاری، فقیری میں، کوئی لمبے چوڑے مکان نہیں، بلکہ جس بندے نے کوئی سرکاری عہدہ لیا اس سے بھی تھوڑے تھوڑے ناراض ہو جاتا. اپنی زندگی اس طرح گزاری کہ آخری وقت میں اپنی اہلیہ سے کہنے لگے مجھے کفن بھی کوئی ایسا شخص نہ دے جس کا معاملہ کچھ مشکوک ہو، مجھے میرے رب کے حوالے اس طرح کرنا کہ میں اپنی فقیری لے کے اللہ کے حضور جاؤں. 5 لوگوں نے جنازہ پڑھا ہے ان کا، اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے میرے ابو ذر سے سچا بندہ کوئی نہیں، کوئی سچا نہیں میرے ابو ذر سے. اتنا بڑا آدمی لیکن فقر ابو ذر، درویشی، سادگی، خاموشی، تنہائی. اسی کسے دے کچھ نہیں جی لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی. اپنی زندگی اپنے رب کے ساتھ لگا کے
رسول پاک کی محبت میں انہوں نے وقت گزار دیا۔ دوستو واپس نہ آ جائیں، بال سفید ہونے لگے، کمریں جھکنے لگیں، وجود میں درد ہونے لگا، لوٹ نہ آئیں۔ کوئی ایک دو دن ایسے نہ نکالیں کہ جس میں ہم ہوں اور رب رسول ہو، کوئی نہ ہو دنیا کا، لوٹ نہ آئیں۔ اب کچھ محاسبہ نہ کر لیں، اب کچھ تیاری پہ توجہ نہ دے لیں، کوئی نہیں اتنی ضرورت بچوں کو، اولادوں کو، اگر وہ بڑے ہو جائیں تو پھر وہ اپنے اپنے کام لگ جاتے ہیں۔ پھر تو باپ زیادہ بیمار ہو جائے تو کہتے ہیں پیر صاحب دعا کرو اللہ پردہ دے دے، اب کیفیت اور ہے، پھر تو اور رنگ ہو جاتا ہے۔ پھر تو بھائی لوگ کہتے ہیں معاملہ، ہمارے بزرگ نظریاتی تھے، ہم کچھ زیادہ الجھ گئے ہیں دنیا میں، رزق حلال ضرور کمائیں، پر یارو یہ صرف رستہ ہے، یہ منزل نہیں ہے، منزل اللہ رسول ہیں۔ ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ آ پڑو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، آخر دعوانا الحمد